بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد اے قول خدا کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ واجب الاحترام اور میرے محلے کے ہم مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ سامعین محترم، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کی وسادت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمیں دین کا شعور ملا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور جس کی حفاظت کے بارے میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور جس کے پاکی کے بارے میں کہا لا یمسہ الا المطہرون، کفار کو چیلنج کرنے کے لیے کہا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اور جب خلاق عالم نے دنیا کے نظام کو بنانا چاہا تو آسمانی دنیا پر تمام فرشتوں کو جمع کیا۔ تمام فرشتے پریشان اور حیران تھے کہ آج کون سا دن ہے جس کی وجہ سے ہمیں جمع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی زبان کما یلیق بشأنہ سے سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلی، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ کتنا مقدس ہوگا او نبی جس پر یہ قرآن اترے گا، اللہ کتنی مقدس ہوگی اے امت جس کے حصے میں یہ قرآن جائے گا، اللہ کتنے مقدس ہوں گے او سنی جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ تبھی تو شاعر نے کہا کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کو آسان کیسے پایا؟ تو عجیب جواب دیا، کہا قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اتنا ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، مشکل اتنا ہے کہ ائمہ مجتہدین کی زندگیاں ختم ہو گئی مگر قرآن کے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ قرآن آسان بھی ہے وہ مشکل بھی۔ آسان اتنا ہے کہ چھوٹے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 3,10,000 مسائل استعمال کر چکا ہوں مگر قرآن کی موتی ختم نہیں ہوتی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کو آسان کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ رب العزت کی خواب میں 99 مرتبہ زیارت کی۔ جب 100ویں مرتبہ زیارت کی تو اس نے اللہ سے سوال کیا اللہ دنیا کے اندر آپ کو پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ تو جواب دیا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور بہت سے نہیں سمجھتے ہیں۔ جواب ملا بفہم اولا بفہم، جو لوگ سمجھ کر پڑھتے ہوں اور جو لوگ بغیر سمجھ کر پڑھتے ہوں، مجھے دونوں صورتوں میں پسند ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا دشمن نہیں ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، رہبر نہیں ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ سامعین محترم، قرآن کی عظمت میں کیا کہنے، تحفہ حفاظ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ دیوبند سے روزانہ ایک شخص کام پر جاتا تھا، وہ کسی دفتر کا ملازم تھا، اس کا نام رحمت علی تھا۔ ایک دن صبح کو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، کہ دیکھا کہ کیا ہوا ہے، چلو پوچھتے ہیں۔ جب وہاں پر گیا ایک شخص کی میت تھی، کہا چلو مسلمان ہے دفن میں شریک ہو جاؤ۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا اس کی بیوی آئی، اس نے کہا کہ صوفی رحمت نے کس نے وصیت کیا تھا کہ میرا جنازہ صوفی رحمت پڑھائے گا؟ لوگوں نے کہا وہ یہاں پر آئے ہوئے۔ جب جنازہ پڑھایا، جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو یہ صوفی رحمت خود ہی قبر میں اترے، دفنا کر چلے گئے۔ جب دفتر پہنچا تو اس کا کارڈ گم ہو گیا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ میرا جو کارڈ تھا وہ قبر میں گرا ہے۔ وہ بسے میں اس عورت کے پاس آیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں قبر کو کھود کر اپنا کارڈ نکالوں۔ تو جب اہل محلے کے ساتھ قبر کا تختہ
اٹھایا تو دیکھا قبر جنت کا باغ بن چکا تھا، تو کارڈ بھول گئے اور واپس سے سورت کے پاس آیا، کہا کہ اس کا ایسا کیسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا قبر جنت کا باغ بن سکتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک جاہل تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، جب کہاں پر جاتا تھا صبح سویرے، تو صبح سویرے کام سے پہلے قرآن کو اٹھاتا تھا اور اس پر انگلی پھیرتا تھا کہ اللہ میاں یہ بھی تو نے سچ کہا اور یہ بھی تو نے سچ کہا۔ اگر آج صرف اتنی محبت کی وجہ سے اس کا قبر جنت کا باغ بن سکتا ہے، میں اور آپ تو پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ آج امت کو درپیش مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن ہے، مگر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔